کوئی تیرے دروازے پر میرے نام پر سوال کیا کرتا تھا، جب تک اچھی طرح اس کی تذلیل نہیں کر لیا کرتا تھا، جب تک اچھی طرح اس کا نیمو نہیں نچوڑ لیا کرتا تھا، تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ دکھاؤں؟ پرائے تو پرائے، اپنے بھی اللہ اکبر تیرے کردار کی وجہ سے اتنے شرمندہ ہو جایا کرتے تھے، ایسا بول بولا کرتا تھا، ایسا پھاڑ دل میں پڑا کرتا تھا، دنیا کی کوئی سرجری اس دل کے پھاڑ کو جوڑ نہیں سکتی تھی۔ کسی کی بیٹی کو طلاق دے دی، باپ مر گیا، دنیا جنازے میں کہا کرتی تھی تھی دا غم لے کے چلا گیا، دماد ایسا نکلیا، ایسا تو بول بولا کرتا تھا، لوگوں کو 4-4 5-5 فٹ زمین کے نیچے اتار دیا کرتا تھا۔ تو بولا، میں تو نہیں بولا۔ جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مالک کائنات قیامت کے دن آپ کا میرا نقشہ ایسے ہی دکھلائے گا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اٹھنے کے بعد خدا نہ کرے قدم غلط طرف چلا جائے، اور میرے عزیزوں یہاں آنے سے پہلے قدم غلط اٹھاؤ، معافی اللہ کے دربار میں رات ختم ہونے سے پہلے، دن ڈھلنے سے پہلے مانگ لو، ورنہ میرے عزیزوں ایسا کالا نقطہ دل پہ لگ جائے گا، یہ نقطہ میرے عزیزوں اتنا پرزور وزنی ہو جائے گا کہ آپ کو اللہ نہ کرے مجھے کو، اور اللہ نہ کرے اب مجھے آپ کو جہنم کے دروازے پہ پہنچا کے چھوڑے گا۔ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تیری اس جداد کا میں نے کیا کرنا، تیرے مربوں کا کیا کرنا، تیری برادری کا کیا کرنا، تیرا بھائی سگا اللہ اکبر سسک کے بیماری میں مر گیا، تیرے بھائی کی اولاد فاقوں میں مر گئی، تیری بہن کی اولاد فاقوں میں مر گئی، آج تیرے چٹی پگڑی کام نہ آئے گی، کاش بھوکے بھائی کے گھر میں 5 کلو آٹا دے دیتا، آج جنت الفردوس کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ بن جاتا۔ سارے دن میں آپ نے جو میں نے کیا میں محسوس کر رہا ہوں، میں نے نماز پڑھی میں محسوس کر رہا ہوں، نماز نہیں پڑھی محسوس کر رہا ہوں، جس دن آپ کے اندر احساس پیدا ہو گیا اس دن آپ کو مجھے خدا بھی سمجھ آ جائے گا، خدا کا مصطفیٰ بھی سمجھ آ جائے گا۔ اب یہ سارے جھوٹے سچے نعرے ہیں، نعرے سچے ہیں۔ غلام ہے رسول کے غلام ہے، یقین جانو اس غلامی کو میرے عزیزوں پرکھنے کے لیے آپ کو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں آنا پڑے گا۔ ماں نے بچے کو تیار کر دیا، 10 سال کا بچہ ہے، 15 سال کا بچہ ہے، ماں دیکھ کے کہتی پتر میرا بڑا جی سونا لگتا پیا، 14ویں دا چند لگتا پیا۔ یہ ماں ہے جو کوک میں اٹھائے پھرتی تھی، 2.5 سال گود میں اٹھا کے جس نے دودھ پلایا، لوتڑے پوتڑے اس نے دھوئے، پیمپر اس نے بدلے۔ آج میرے عزیزو اس 12 سال کے بچے کو ماں کے کہنے پر بھی اعتبار کوئی نہ آیا۔ بھائیوں نے اس کی تعریف کی، بہنوں نے اس کی تعریف کی، کسی کہنے پہ اعتبار نہ آیا۔ یا آپ کے میرے عزیزو علاقے میں کسی دکان کے اوپر 10 روپے کا شیشہ ملے گا، یہ تیرا میرا بچہ ماں کو سچا ثابت کرنے کے لیے، بہن بھائی کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ کا میرا نوجوان شیشے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ جب اس 5 روپے کے منصف سچے آئینے نے کہہ دیا اچھا، تو تجھے ماں کا کہا بھی اچھا لگا، باپ کا کہا اچھا لگا۔ اللہ اکبر، اس سچ کی تائید اس شیشے نے کر دی۔ میرے عزیزو آج مجھے آپ کو اپنی آخرت بنانے کے لیے، دنیا کے اندر کامیابی کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو مجھے حضور کی سیرت والے آئینے کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر مدینے والے آئینے نے کہہ دیا اچھا، تو عرش والے نے بھی اچھا کہہ دیا ہے۔ آپ بھی اپنے گھر خیر و عافیت کے ساتھ جاؤ، خیر و سلامتی کے ساتھ جاؤ، میں بھی اپنے گھر جاؤں، تنہائی میں بیٹھ کے سوچو اور اپنے کردار کو، اپنی صورت سیرت کو حضور کی سیرت والے آئینے میں تلاش کرو۔ رب کعبہ کی قسم اگر وہاں سے مسکراہٹ آ گئی تو دنیا تجھے مانے یا نہ مانے، آسمان والے تجھے غلام رسول ضرور مان جائیں گے۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔
جو کچھ کیا ہے تو نے کیا، میں نے تو تجھے ایسا پیارا بھیجا تھا، ایک گناہ بھی تیرے ساتھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، جیسا حجی حج کر کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، میں نے تو گندگی کے راستے سے نکال کر تجھے ایسا پاک کیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے تجھے دنیا میں اپنا تعارف کرایا تھا، رحم مادر میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں جو تیرا میرا تعارف ہوا تھا، تیرا میرا کمپرومائز ہوا تھا، تیرا میرا سٹامپ پیپر ہوا تھا، تو پر نوٹ جو میرے ساتھ کر کے گیا تھا کہ الستو بربکم قالوا بلا وربنا، یہ وعدہ کر کے گیا تھا جہاں مرضی بھیج دے میں تیری توحید کا پرچار کروں گا۔ پورا سال بچہ امتحان کی تیاری کرتا ہے، میرے عزیزو جب امتحان کے لیے میرے عزیزو گھر سے نکلتا ہے تو اماں کہتی ہے یہ سوال یاد ہے، شارپنر رکھ لیا، ربڑ رکھ لی، پین میں سیاہی بھر لی، ایک اور لے کے چلا جا تاکہ تیرے پاس کسی کی کمی نہ رہے۔ جب دنیا کے اندر آئے اس کان میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کان کے اندر کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم۔ کئی میرے عزیزو قد قامت الصلاۃ کی صدایں تیرے پاس مسجد میں گونجی، کئی کانوں میں گونجی، کئی مسجد کے سپیکروں پہ کہا الصلاۃ خیر من النوم۔ او بندے تیرے پاس آخرت بنانے کے لیے دنیا کے اندر نشے و فراز میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ تیرے پاس سامان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں تو تیرے مالک کے کائنات نے گھٹی پینے سے پہلے، شاد چٹانے سے پہلے، کھجور چٹانے سے پہلے وہ سبق تجھے یاد کرا دیا جو العال میں ارواح میں اپنے مالک سے سیکھ کے آیا تھا۔ سگی ماں دودھ کی دھار روک کے بیٹھی تھی، دادی شہد لے کے کھڑی ہوئی تھی، جب تک مسجد سے مولوی صاحب آ کر تیرے کان میں پیغام نہ سنا دے دنیا کا بندہ نہ بننا، مال کا بندہ نہ بننا، خواہشات کا بندہ نہ بننا، بتوں کا بندہ نہ بننا، میں تجھے سبق یاد کرا رہا ہوں، تو اس کا بندہ بن جس کے ساتھ تو عالم ارواح میں وعدہ کر کے آیا ہے۔ پہلا چیپٹر، پہلا اسکول، پہلا مدرسہ، پہلا میسج اللہ کا، پہلا ٹیچر، اس نے پیغام ہی ہمیں مضمون ہی یہ پڑھایا کہ تو دنیا میں اللہ کا بندہ بن کے آیا۔ جو جو تیرے پہ ترقی آتی رہی پتہ نہیں تجھے کیا ہو گیا۔ پیسے کی پہچان تیرے پاس ہے، زمین مٹی کی پہچان تیرے پاس ہے، پانی کی پہچان تیرے پاس ہے۔ او میرا بندہ تو میرا بندہ ہو کر میری رعنائیاں میری قدرت دے کر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا۔ یہ سارے منظر دے کر اللہ اکبر، کوئی ایک شیشے کا گلاس بنائے وہ سائنسدان تیری سمجھ میں آ گیا، جس نے زمین آسمان سمیت تجھے اتنا بڑا جوان بنا دیا، آج وہ محلی کی تیری سمجھ میں کوئی نہیں آیا ہے۔ جیسے سوکن کا حق برداشت نہیں کرتی، اللہ اکبر، فرمایا میرا محبوب آپ بے شک میرے محبوب ہو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تیرے لیے، وانک لعلی خلق عظیم تیرے لیے، الم نشرح لک صدرک تیرے لیے، یاسین والقرآن الحکیم تیرے لیے۔ محبوبہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا تیرے لیے، محمد الرسول اللہ تیرے لیے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ سارا کا سارا تیرے لیے اے میرا محبوب، ہم نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کر دیا لیکن تیرے پیشانی کو میں نے اپنے لیے پیدا کر دیا ہے۔ اسے خدا کی نعمت سمجھنا، اسے خدا کا عطیہ سمجھنا۔ اللہ اکبر، آپ سے میرے سے خدا مخاطب نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ جس مقصد کے لیے ختم نبوت کا تاج پہنایا اس مقصد کو پورا کر کے آنا، اگر کمی پیشی رہ جائے گی تو میں اعلان کروں گا تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ سارے نبیوں کے سردار سے اگر رب پوچھ سکتا ہے تو آپ میں میرے عزیزوں کس کیٹیگری کے اندر آئیں گے، کون سی مردم شماری کے اندر آئیں گے؟
یہ نہیں پوچھا جائے گا الجبرا کا قانون کس نے بنایا تھا، تھیوری کس نے بنائی تھی، میتھ کا موجد کون تھا، فزکس کا موجد کون تھا، کیمسٹری سائنس کس نے بنائی تھی۔ رب کعبہ کی قسم قبر میں جاتے اور میدان محشر میں کھڑے ہوتے پوچھا جائے گا بتا کس کا کھا کے آیا اور کس کے آگے اپنے سر کو جھکا کے آیا ہے۔ باقی مجھے نہیں پتا تیرے بچے تھے نہیں تھے، بیوی تھی، ساری باتیں چھوڑ، پہلے بتا جو سبق یاد کرا کے بھیجا تھا عمل کر کے آیا۔ کیا خیال ہے میرے عزیزو، وہاں تو یہ بھی نہیں چلے گا ابا میں بھول گیا ہونے کر کے آیا، اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں نہیں، یہ تو میرا ضابطہ ہی کوئی نہیں۔ فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور تھے کوئی نہیں، مکہ کی کہانی ساری۔ گھر والے کسی میرے عزیزوں کسی شہر میں چلے جائیں، مکان چھوڑ کے چلے جائیں، دو دو جندرے لگا کے جائیں گے، ابا گڈی بہ کے گئے گا، او جندرا چک کیتا سی ہلا کے کیتا سی، ابا ٹھوک بجا کے کیتا سی، تالا لگا سی، کھلا تے نہیں چھڈ آیا، باری تے نہیں چھڈ کے آیا، کھڑکی تے نہیں چھڈ کے آیا، تاکہ اللہ اکبر دوبارہ واپسی کا کوئی اس کے اندر جھانکنے کا انتظام نہ ہو۔ کیا خیال ہے جس کو قبر کے اندر اتار کے آتے ہو، صفوں میں لپیٹ کے آتے ہو، کفن میں لپیٹ کے آتے ہو، پلاسٹک کے اندر لپیٹ کے آتے ہو، مٹی کے ڈلوں سے سوراخ بند کر کے آتے ہو، پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر جو سلیٹیں اوپر ڈالتے ہو ان کو جوڑوں کو گارے سے بنا بنا کے جوڑتے ہو، اتنی مٹی ڈالتے ہو میرے چاند میرے پیاروں، کپڑے پسینے میں سرابور ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہو لوگوں، تمہارے مٹی ڈالتا تمہیں دیکھ کر تمہارے پہ ترس کھا کے لوگ پھاڑا کسی اپنا اللہ اکبر تمہارے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کیا خیال ہے کہ پورا کنبہ پوری برادری پوری قوم پورے رشتہ دار تجھے مجھے اتنی مٹی ڈال کے دفنا کے جائے گا، میرے عزیزوں کیسے ملک میں ہے کہ اس مٹی سے دوبارہ واپس نکل کے باہر آ جائے گا۔ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ میں کہتا تیرے دور کا MN نے کہتا چلو میں سچا جھوٹا مانتا، یہ تو مالک کائنات کا قرآن ہے، کہلوا جناب محمد مصطفیٰ کی زبان سے رہا ہے۔ فرمایا جب میدان محشر میں قدم دائیں بائیں کرنے کی کوشش ہوگا، ہٹو بچوں کا نعرہ لگے گا، اوتھے دکان تے بندہ چڑھے بچہ چیز لے کے بھاگ جائے گا، پھڑیو پھڑی پھڑی، یہاں بھی میدان محشر میں لگے گی، پکڑو پکڑو پکڑو، لوگوں اسے چاروں طرف سے گھیرا ڈال لو، اللہ اکبر چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں گٹی مار کے گڈی پھڑ، اللہ فرمائیں گے لاؤ جہنم کی سلاس زنجیری لے کے آؤ، وہ سنگل لے کے آؤ جس کا طول اور 70 ہاتھ گز کا ہوگا، اللہ فرمائیں گے باؤ انہوں گاٹی لتا جکڑ کے اسے میرے سامنے لا کے پھینک دو، قبر میں اس کی سڑیا گاڑ دو، پیر اس کے جوڑ دو، اللہ فرمائیں گے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، پیو نو ہی بلا لے، بلا جنوں بلا سکتا ہے، لیا سرداریاں، لیا برادریاں، لیا عہدے، بلا من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، جو سب سے زیادہ قریب رشتے ہوتے ہیں، ہمیں نبی غمی کے اندر بیماری میں جن کو سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے، اللہ نے ان کے نام لیے، بلا اپنے پترانو، بلا اپنے پیرانو، بلا بیوینو، بلا اپنے بچیانو ویرانو، بلا لے بھراوانو، بلا اس باپ کو، بلا اللہ اکبر جو ساری زندگی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر تیری جوانی کے اندر اپنا سب کچھ گال گیا، اس ماں کو بلا جس کی اللہ اکبر جسم کے اوپر سردی میں پیشاب کر دیا کرتا تھا، اللہ اکبر یوں کر کے دیکھے گا امی آ جا ابا آ جا، آج تو اماں ایک آواز میں اٹھ کے آ جاتی ہے، سر میں درد و تیل ملنے لگ جاتی ہے، بڈھڑے ہاتھوں سے سر دبانے لگ جاتی ہے، گرمیوں پکھا جلنے لگ جاتی ہے، قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا، ماں ماں کرتا رہے گا، سننا تو دور کی بات، پلٹ کے دیکھ کر ماں چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی، کہیں کیسے ہوتا ہے میرا ہی کوئی نہیں، ارے اعمال ہوتے بزرگوں تھوڑے کو رہائی کوئی نہیں، تھوڑا کتنے مال ہے، ابھی تو مرے نہیں زندہ ہے، اللہ اکبر، سگریٹ کی ڈبی کے لیے بچوں سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں، دوائی لینے کے لیے بیوی کے آگے 10 مرتبہ 20 روپے 50 روپے دے دے، 36 دفعہ پوچھتی ہے ہونے کے لے کے آئے ہسی پرسوں نہیں لے، وہ ختم کر لیے، اللہ اکبر، جو 50 روپے دینے کے اوپر تیرے سے جھگڑا کرے گی، بتا مرنے کے بعد وہ تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے کیسے دعا کرے گی، تو کہیں تو کیسا رہا میرے میرا، سب دھوکا، بیٹا چھت کے اوپر گڈی چڑھا رہو 10 مرتبہ ابا آواز دے، اتو پوچھتا ابا تینوں کی ہے، جو بچہ تیری 10 آوازوں پر تیری موجودگی میں نیچے نہیں آتا، وہ تیرے غم میں گھر سے نکل کر قبرستان کیسے جائے گا،
اتھے جا کے کرائے گے گلی ڈنڈا کھیلے گا, گیند بلا کھیلے گا؟ جسے تو نے نماز کا سجدہ نہیں سکھایا, جسے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا, ایمانداری سے بتاؤ یارو وٹو صاحب میں نے دسو بد نصیبی نہیں ہے, میرے گھر کے اندر 8 افراد ہیں, گھر کے اندر کسی کو بھی قرآن پاک کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. میرے پر بھی بھروسہ چھوڑ دو, اللہ تمہیں حیاتی دے, تمہاری زندگی میں برکت دے. اگر خدا نہ کرے اس برادری میں سے کوئی چلا گیا, بول تو میں ٹائم ہی نہیں دوں گا. اگر میں ٹائم دوں گا پہلے تمہارے سے پیٹرول کا خرچہ مکاؤں گا. ایمانداری سے بتاؤ, مجھے اپنی گاڑی کے خرچے کا فکر ہوگا, تیری بخشش کا مجھے کوئی فکر نہیں ہوگا. سب ڈرامے بازی ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. یہ ہاتھ یوں کر اور یوں جیب میں ڈال, پاویں ککھ نکلے لکھ نکلے. یہ ہاتھ یوں ڈال لے, ککھ نکلے لکھ نکلے. نہ اللہ مال کا محتاج, نہ دولت کا محتاج, نہ کرنسی کا محتاج, نہ ڈالر پاؤنڈ ریال کا محتاج ہے. فرمایا او میرا بندہ, اگر تیری جیب میں 1 روپیہ ہے, ذرا میرے ساتھ کمیٹی ڈال کے دکھا. اے میرا بندہ ذرا میرے پر فدا کر کے دکھا, میری محبت میں لٹا کر دکھا. مالک کائنات کیا بنے گا؟ فرمایا میرا بندہ ہاتھ یوں کر کے کھولنا تیرا کام ہے, رحمت والے ہاتھ میں ہاتھ تھام لینا میں خدا کا کام ہے. یا اللہ زمین تیری, آسمان سورج چاند سارے ستارے تیرے, پھر بھی کہتے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ہے کوئی مینوں قرضہ دیوے؟ قرضہ اسے دیا جاتا ہے جس نے مکان بنانا ہو, دکان کا کرایہ دینا ہو, مکان کا کرایہ دینا ہو, بجلی کا بل زیادہ آ جائے میرے چاندو میرے پیارو, بجلی کا بل ادا کرنا ہو, بچے کا ایڈمیشن کرانا ہو, اللہ اکبر سیمسٹر کی فیس دینی ہو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. سارے پڑھ لے ایک دفعہ, قل هو اللہ احد اللہ. آج سارے قرآن کے قاری بن جاؤ, مزے مزے سے پڑھو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 1 مرتبہ پڑھا, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, 4 5 6 7 8 9 10 مرتبہ. جو روزانہ قل اللہ شریف روزانہ پڑھتا ہے, سونے سے پہلے روزانہ اللہ اس کے لیے جنت کے اندر یاقوت کے موتیوں کا محل تیار کر دیتا ہے. نہ کمیٹی ڈالی, نہ قرضے لیے, نہ رقبہ بیچا, نہ مربع, روزانہ جنت کے اندر محل تیار. 10 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالی. 3 مرتبہ صبح پڑھ لو بالکل, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تھا صحیح, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے یاد ہے جملہ؟ یاد ہے؟ دادی سر تے ہاتھ پھیر دی سی, بسم اللہ کہندی سی. ابا گودی چاندہ سی, بسم اللہ آندہ سی. اما روٹی پھڑان لگیا, بسم اللہ کہندی سی. منہ تون لگیا, بسم اللہ کہندی سی. اکھی سرما پاندیاں, بسم اللہ کہندی سی. نہ اب وہ اما نظر آتی ہے, نہ بسم اللہ نظر آتی ہے. اب تو مر گئے. تو میرا حق نہیں دیتا, میں تیرا حق نہیں دیتا. یہی تیرے میرے گھر کے اندر تماشا ہے. غریب کے گھر کے اندر یہی بکواس آتا ہے, امیر کے گھر کے اندر بھی یہی بڑا غرق ہو رہا ہے. دیندار بھی اسی سے متاثر ہو رہے ہیں. چھوڑ دو میرے پیارو, یہ میں آپ سے پیار کی بات کر کے جا رہا ہوں. لینا دینا, چندہ لینا دینا ہے تو مقدروں کا. میں نے نہیں دیا, خدا نے یہ گھر بنا دیا. اگر میں نہیں بھی دوں گا, خدا کی قسم قیامت کی صبح تک اس جیسے کئی گھر بنتے رہیں گے. ساڈا کا مال تھوڑی ہے. کھولو قرآن پاک, پڑھو قرآن پاک, پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب. ہاں 3 مرتبہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح پڑھ لیتا ہے, شام تک کے سارے اس کے کام اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے. تو پریشان نہیں ہونا. مجھوں کے کھانے کا انتظام, چارے کا انتظام, بکریوں, یہ سارا میں کروں گا, کوئی پریشان کی لوڑ نہیں. تیری روٹی کا انتظام میں کروں گا. اے میرا بندہ, اللہ اکبر, تو ہارٹ پارٹ میں سے روٹی نکالتا ہے, تیرا رب کچی زمین کے اندر سے اللہ اکبر گندم کے دانے نکال کے دکھا دیتا ہے. میں تو مانگنا, لوکا کول کیوں مانگتا ہے؟ جا جا, میں دینے میں زمین کا محتاج نہیں. جب میں تیری بھوک کو سیراب کرنے پر آتا ہوں تو آسمان سے بھی نعمتیں برسانا شروع کر دیتا ہوں. مینوں نہ چھڈی یار, ویکھ لے, مینوں نہ چھڈی.
बीवी की मोहब्बत में मुझे ना छोड़ना, औलाद की मोहब्बत में मुझे ना छोड़ना, ये सारी की सारी आने जाने वाली चीज़ है। 4 पैसे आज बच्चों के पास आ गए, ये तुझे ऐसा छोड़ के भागेंगे, पलट के नाम ही नहीं लेंगे। अल्लाह अकबर, तू इन्हें बुलाएगा, ये तुझे मिलने के लिए नहीं आया करेंगे। तो कहेगा पुत्र हुण आ जा, बड़ी कमाई कर ली, ये ज़मीन तेरे नाम है, घर तेरे नाम है, की करना है? कहता अब्बा तेनू पता नहीं, महंगाई बड़ी हो गई है, यकीन जान तू बिस्तर पे कुर्राता रहेगा, रातों को खांसता रहेगा, तुझे शरबत दवाई का लाने देने वाला कोई ना होगा। हत्ता कि मेरे अजीजों, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, ऐसी बदनसीब औलाद कोई सी को ना दे जिसे माँ बाप का जनाजा पढ़ना नसीब ना हो। मेरे अजीजों, अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया, अव्वल तो फोन करेंगे, कॉल ही नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का टाइम और इंग्लैंड का टाइम और है, इंडिया का टाइम और बरतानिया का टाइम और है। अगर कॉल मिल गई तो कहेगा अब्बू मैंने वीडियो कॉल ते दिखा दो, गुसल दे दिया, कफन बना दिया, दिखा दो। इस माल की मोहब्बत में बच्चा इतनी बगावत कर जाएगा। कितने बदनसीब माँ बाप हैं जिन्हें बेटे का हाथ का, बेटे का कंधा भी नसीब नहीं होगा। चौधरी साहब आएंगे, 40 में खत्म थे, चौधरी साहब आ जाएंगे, पग बंदो, पग बंदो। किसके सर पे पग बंदो? इस अब्बा, इस बेटे के सर पे पग बंदो। अल्लाह अकबर, जो 10,000 की खातिर बाप की पगड़ी को गलियों में उतारता फिरता था, इधर सर पे पग बंदिए। बाप अगर गुस्से से यूं करके घूर देख लिया करता था, आज बाप की पग इस बेगैरत के सर के ऊपर बांध रहे हो जो अपनी माँ से कहता था अम्मी अब्बे नू समझा ले, अगर मैं मुंह खोल देता अब्बा मुंह दिखाने दे काबल कोई नहीं रहेगा। आज हूं करके रो रहा है, इसके सर पर शर्म नहीं आती पगड़ी बांधते? ठीक है तुम्हारी बरादरी के अंदर हक है, लेकिन मौलवी साहब मैं इसको हक नहीं मानता। जिस बेटे को बाप के पीछे जनाजे में अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यिता पढ़ना ही कोई नहीं आया, उस बेटे को सर पे पगड़ी बांधवाने का कोई हक नहीं है। दसो तो सही यार, साडे कोई काम की गल कोई रही है? घरां च अग लगी पई है। आप भी हैं और मैं भी हूँ। घर के अंदर गए, बीवी ने बक बक शुरू कर दी, बच्चों ने अल्लाह अकबर माँ बाप के सामने लड़ना शुरू कर दिया। इन्हें इंज रुमाल चाड़ा, दफा कर, कुत्ते हर वक्त भौंकते रहते ने, मैं चंगा ही बाहर सी, ऐसी तेरी औकात जाहिर कर दूंगा, तेरी बीवी तेरे बच्चों में तेरा दिल नहीं लगेगा, गलियों में रोडों पर धक्के खाता फिरेगा, तुझे घर की चाय पिलाने वाला भी कोई नहीं आएगा, मैनू ना छड़। पता नहीं तेनू की हो गया, तेरी अकल खराब है? कमला ना होवे थे मेरे करदे को गुजर जाता है। नसीबे मैंने दिए, इज्जत मैंने दी, रिज़्क़ मैंने दी, औलाद मैंने दी। साल साल शादी को गुजर गया, दुआ करता था उस्ताद जी दुआ फरमा दो खुदा रहमत बरसावे। उस वक्त तो मेरी रहमत की तरफ देखता था, जब मैंने तुझे औलाद दी इसके चक्कर में इतना भूल गया कि देने वाले को सजदा करना ही भूल गया है। गली के अंदर जाओ, कोई दरीना साथी, कोई चंगा संगती मिल वजे, मेरे अजीजों कहते हो यार किथे टुर गया, कदे ते फेरा मार लेकर। अल्लाह अकबर, ये कुरान अलमारियों में पड़ा है। मुसलमानों, जब आपको मुझे अलमारियों के पास बैठा देखता है, ये कुरान फरियाद करता है किथे टुर गया, कदे ते मैनू खोल के देख लिया कर। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा, दुनिया की रूहानियत भी मिलेगी, आखिरत की भी रूहानियत मिलेगी। आ जा, मैंने खोल के देखना, तेरा काम है तेरे घर को नूर के मोतियों की तरह चमका देना, मेरे रब का काम है। ज़य्यिनू बियूतकुम, ओ लोगों अपने घरों को खूबसूरत बनाओ। अल्लाह मज्जा बंध गए, गावा बंध गए, बकरियों का रेवड़ बांध के, देसी मुर्गे रख के अपने घर को खूबसूरत बनाओ, मार बल्ला बना के। फरमाया कुरान की तिलावत तुम करो, अपने घरों में नमाज का सजदा तुम करो, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है तुम्हारा घर ऐसा जगमग जगमग करेगा, अल्लाह अकबर, फरिश्तों के लिए जैसे ज़मीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमक रहे होते हैं, ऐਵੇਂ चमकावांगा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं। क़यामत के दिन जब मेरे सामने आएगा ना, मैं नहीं कहूँगा कि ऐसी नाफरमान, मैं तेरे चेहरे की रंगत ही बदल के रख दूंगा। हो यौमा तब्यज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, जड़ा नाफरमान होगा काला करके रख दूंगा, जो फरमा बरदार होगा उसका चेहरा ही चौधरी की तरह चमकता होगा। फरमाया जो अज़ा नमाज के दौरान
عمران سجدے میں ہاتھ پیر ناک میرے عزیزوں لگ گئے، وضو کرتے ہوئے جن جن حصوں پہ وضو کا پانی گر گیا قیامت کے دن معزہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ رب آکھے گئے میرے نے اللہ اکبر جو دن رات میں کاروبار مکان چھوڑ کے میرے آگے جھک جایا کرتے تھے، دو ہی میرے عزیزوں، دو ہی رنگتیں سامنے قیامت کے دل کی جائیں گی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض چہرے روسیا کر دیے جائیں گے اور بعض چہروں کی چمک سے پورا میدان محشر متاثر ہو جائے گا۔ پوچھا جائے گا کون ہے؟ فرمایا جب میرا حکم پورا کرنا ہوتا تھا نہ اولاد نہ کاروبار نہ رشتہ داری آڑی آتی تھی، ہر چیز چھوڑ کے حتیٰ کہ روٹی کا لقمہ چھوڑ کے میرے آگے آ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، میرے پاس وقت نہیں، میں آپ کو قرآن پاک میں سے آیتیں پڑھ پڑھ کے سناؤں کہ 9 جگہ پر خدا کا قرآن کہہ رہا ہے کہ 9 چیزوں سے قیامت کے دن پچھتاوا کرے گا۔ یا لیتنی کنت ترابا، کبھی کہا تان اللہ و تان الرسول، ہائے میں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کر لیتا۔ کئی کہا جائے گا ہائے میں رسول کا راستہ ہی پکڑ لیتا۔ سب کچھ چیزیں بیکار اس وقت سوچنے سے۔ آج میرے اللہ نے آپ کو مجھے موقع عطا فرمایا، چھڈ دیو مغروڑیاں، فقبائل لتعارفوا، میں تمہارے قبیلے کو میں اس لیے بنا دی، ایک دوسرے پر فوقیت کے لیے، نئی رشتہ داروں کی پہچان کرنے کے لیے بنا دی۔ ہاں فوقیت حاصل کر نمازوں کے سجدے میں، قرآن کی تلاوت میں، تقوی پرہیزگاری میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو وہی زیادہ پرے بھائی وہی زیادہ کیا جائے گا جو خدا کو دنیا میں زیادہ خدا کو راضی کر کے آیا ہوگا۔ باقی پیسہ پوسا میرے چاند یہی پڑا رہ جائے گا۔ کسی کے کفن کے اندر امیر ہو غریب ہو حکومتوں کا مالک ہو، کوئی اپنے کفن میں جیب لگوا کے نہیں گیا۔ اول تو پیسہ جانے کو تیار ہی نہیں ہوتا، سب سے پہلی بغاوت پیسہ کرتا ہے۔ بیمار ہو کے دیکھ لے، تاپ چڑھ جاوے 102 بخار ہو جاتا ہے، پیسہ پھدک کے کہتا ہے نا اس کا اعتبار کوئی نہیں۔ بلڈ پریشر میرے عزیز 170 سے ابو ہو جائے، شوگر 5.5 ہو جائے، پیسہ چکا مار کے کہتا ہے کڈو کڈو مینو باہر کڈو، جس کے حوالے کیا اس کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں۔ یہ زندگی موت کے حوالے ہو رہا ہے، یہ میری حفاظت کیا کرے گا؟ اس پیسے کو بچانے کے لیے ماں بہن بھائی رشتہ دار سارے آ جائیں گے، اگر نہ بھی دو عدالتوں سے جج سے فیصلے کرائیں گے، وکیل کروائیں گے، میرا ہے میرا ہے میرا ہے، اللہ اکبر، پیسے کے لیے سب اعلان کریں گے میرا ہے میرا، ابے کے لیے کوئی بھی اعلان نہیں کرے گا میرا ہے، چکو۔ پھر پرچی مولوی عمران صاحب کے پاس آئے گی، کی ہے پتر؟ جی ابا فوت ہو گیا، اچھا جی اعلان کر دو۔ یہ مولوی صاحب اعلان کرے گا، ابا تیرا فوت ہوا اعلان کیوں کر رہا ہے بھائی؟ بزرگو ابا میرا فوت ہوا میں اعلان کرا رہا ہوں۔ سارے قوم قبیلے والے آ جاؤ میری مدد کرو، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، ابا فوت ہو گیا، ہن کسے کم دا نہیں رہا، ہاتھ نہیں چاہ سکتا، اٹھا نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اور میں اکیلا باپ کو اٹھا کے قبرستان نہیں چھوڑ کے آ سکتا۔ اما تو بھی آ جا، چاچا تو بھی آ جا، پتریر تسی آ جاؤ، ممیر مسیر تسی سارے آ جاؤ، چاچے مامے سارے آ جاؤ، یقین جانو 4000 آدمی دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا اور کہیں گے چکیے جی، ہاں ہاں، نہ بیٹا روکے گا نہ بیوی روکے گی، نہ ماں روکے گی نہ ابا روکے گا، 10 آدمی ایک ایک پایا پکڑ کے پیچھے دوڑا لان گے، اوے لوگو ایک بھی چرپائی نہیں کھینچے گا، تکے لا لا کے پورا وسیب پورا کنبہ قبرستان چھوڑ کے آئے گا، چلو چلو چلو، اور ساتھ کہیں گے کلمہ شہادت کلمہ شہادت، چل بھائی چل، کم مکہ۔ قبر کی مٹی خشک نہیں ہوگی میرے عزیزو، چور چور 5 بریانی کی دروازے پہ دے گے خالی ہو جائیں گی، موقع گئیاں۔ پھر بھی لوگ کہیں گے انی دونوں آئے سیٹڈ بھر کے روٹی کوئی نہیں ملی، گاؤں کے اندر چائے والا ہوٹل تلاش کریں گے، یا رو رو کے سر تے درد ہو گیا، گڈی چ کھلو کے آیا، بغیر اے سی والی گڈی چ میں بہ کے آیا، انہاں جنازہ بڑی جلدی اطلاع بڑی دیر دیتی، یہ چائے کی پیالی تلاش کر رہے ہوں گے، ادھر من ربو کا ما دینوں کا سوال ہو رہا ہوگا، ادھر کڑک چائے پی رہے ہوں گے، ادھر فرشتے کڑک قسم کا ان سے حساب لے رہے ہوں گے۔ او نامرادہ، او بدبختہ، اور مان والیا،
کتنے آدمیوں کو دروازے پہ کھڑا، پوری جنازگاہ بھر گئی، پورا ایکڑ بھر گیا، اتنے سارے آدمی جنازے میں لے کے آیا، کسی نے اخلاص کے ساتھ تیرے جنازے میں دعا ہی کوئی نہیں کی ہے۔ دعا کرو جی، دعا کرو، ہاتھ چکو جی، ہاتھ چکو جی۔ پتر نو دعا کرو جی، کلام بخشو جی، کیڑی کلام میری زندگی کدے نہیں پڑھی؟ چاچا کیڑی کلام؟ مولوی بھی اس وقت چوڑا ہو کے بیٹھے گا، ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو، 3 دفعہ کل شریف پڑھ لو۔ کل کہتی ہے اس پہ پڑھ رہا ہے جو ساری زندگی جس نے مجھے اپنے گھر کے اندر جگہ نہیں دی، میں نے پڑھتا دے نہیں۔ سورہ فاتحہ کہتی ہے او اس کے لیے مجھے نہ پڑھ۔ اللہ اکبر، پورا رمضان کا مہینہ 1.5 گھنٹہ میں اس کے دروازے پہ کھڑی رہتی تھی، دودھ والے کے لیے دروازہ کھولتا تھا، سبزی والے کے لیے دروازہ کھولتا تھا، میں بوا کھڑکا کھڑکا کے آ جاندی سی اور میں کہتی مجھے کھول لے، میں ایسا اللہ کا کلام ہو زندگی کے اندر ایک مرتبہ تلاوت کرے گا اللہ ضرور تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ پورے 30 پارے تیرا میرا کنڈا بجاتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، تو نے میں نے اس رمضان کی راتوں میں قرآن پاک کو سینے سے لگانے کے لیے دروازہ نہ کھولا۔ آج سورہ فاتحہ اگر آپ کا میرا مالک آپ پر میرے پر رحم نہ کرے تو سورہ فاتحہ بھی کام کوئی نہیں آئے گی۔ کہ چل گے ٹورنو، چل ٹانگا پکے تے چاڑ اتنے نہ میں جٹ کی باتیں کر رہا ہوں، کوئی بخاری شریف آپ کو نہیں سنا رہا، مجھے آتی کوئی نہ، ترمذی آپ کو، میں تو سادی سی باتیں کر رہا ہوں۔ ایتھو سنیا سارا گڑبڑ گٹالا نہیں، سارا انمول تحفہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ میرے بڑوں کا سبق تھا۔ اللہ اکبر، اس سبق نے مجھے گناہ سے بچا لیا، اس سبق نے مجھے خشیت الہی نصیب کر دی، حضور کا عاشق بنا دیا۔ یہ سبق آپ روزانہ سنتے ہو موبائل کے اوپر، یہ سبق آپ روزانہ 5 اذانوں میں اللہ اکبر کہہ کے سنتے ہو۔ یہ سبق ہر جمعے کو 1.5 گھنٹہ مسجد کا مولوی جس کی تنخواہ اللہ اکبر پورے مہینے میں پوری نہیں ہوتی، جدو رکھیا سے اس وقت کہتے تو میرے کرو آئے گا ہاڑی سونی دانے اتھو دا کہ مولوی صاحب تسی ماشاءاللہ کم کر کے ویکھو مزہ آئے گا، انہیں بیچارے نے کم کیتا نو چنگا ہی مزہ آ گیا بیچارے نو نا۔